پہلے یہ سمجھیں کہ اتباع اور تقلید کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے دونوں کا معنی، لغوی اعتبار سے اتباع کا معنی اطاعت کا معنی پیروی کرنا، تابعداری کرنا، اور اصطلاحی اعتبار سے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ما انزل اللہ کی پیروی کرنا، یہ شرعی اعتبار سے اتباع اور اطاعت کا مطلب ہے۔ اور ما انزل اللہ، جو چیز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ قرآن مجید ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور حدیث ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یہ شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے اتباع کا معنی اور مفہوم ہے۔ لغوی اعتبار سے گو کہ اتباع کا لفظ غلط مفہوم کے اندر بھی لیا گیا ہے، گمراہی کے راستوں کے پیچھے چلنا اس کے معنی وہ، لیکن وہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا یہ اتباع ہے، جبکہ تقلید کا لغوی معنی ہے گلے میں قلادہ ڈالنا، ہار ڈالنا، پٹا ڈالنا، اور اصطلاحی اعتبار سے مختلف تعریفیں اس کی گئی ہیں، وہ میں آگے جا کر بیان کروں گا انشاءاللہ، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایسے انسان کی بات کو ماننا کہ جو امتی ہے اور اس کی بات بغیر دلیل کے ہے، وہ آدمی نہ تو بذات خود کوئی حجت اور دلیل ہے، اور جو وہ بات کر رہا ہے وہ بھی تسلیم کرنی ہے بغیر دلیل کے۔ یہ ہے ان ساری تعریفات کا خلاصہ۔ اور خود تقلید کو ماننے والے اہل علم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تقلید اور اتباع کے اندر فرق ہے۔ ملفوظات حکیم الامت کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے یہ سوال ہوا تھا کہ تقلید کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا۔ پھر سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننا بھی تقلید ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تقلید نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات وہ شرعی حجت ہے، اور شرعی حجت کو ماننا یہ اتباع کہلاتا ہے، تقلید نہیں کہلاتا۔ یہ ہے اتباع اور تقلید کے اندر فرق۔ جب ہم نے یہ فرق سمجھ لیا کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے اور دوسری طرف کسی ایسے امتی کی بات کو ماننا کہ جو نہ تو بذات خود کوئی شرعی حجت ہے اور نہ ہی اس کی بات کوئی شرعی حجت ہے، بغیر دلیل کے اس کی بات کو تسلیم کرنا۔ جب یہ فرق ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہم یہ بات کہنے کے اندر حق بجانب ہیں کہ تقلید اور اتباع کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے جب آیات دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ فرق مزید وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ
وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یعنی اللہ نے اپنی اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے تقلید اور اتباع کے اندر کہ اتباع کا، اطاعت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے، جبکہ تقلید کی اطاعت کا حکم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ پر دیا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر دیا ہے۔ یہ ہے پہلا فرق اتباع اور تقلید کے اندر۔ دوسرا فرق سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے شروع میں بھی تلاوت کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے نبی تو فرما دے کہ تم پھر میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو۔ جب تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ دوسرا فرق تقلید اور اتباع کا یہ نکلا کہ اتباع کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے اور انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ تقلید کی صورت میں کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہوں اور اللہ کی محبت بھی ملتی ہو۔ یہ اتباع کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، تقلید کے نتیجے میں نہیں ملنے کی دلیل ہی کوئی نہیں۔ تیسرا فرق سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کے اندر اتباع ہو رہی ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی بات کو ماننا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے، اس کے مطابق چلے۔ تیسرا فرق یہ ہوا کہ اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے نتیجے میں ہے، نہ کہ تقلید کے نتیجے میں۔ چوتھا فرق یہ ہوا سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے نتیجے میں عمل قبول ہوتے ہیں اور اطاعت نہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے عمل باطل ہو جاتے ہیں، جبکہ تقلید کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو انسان ایسا کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے جب انسان نکل جاتا ہے تو وہ جون سا مرضی عمل کرے وہ ضائع ہے، وہ رد ہے۔ عمل قبول وہ ہوگا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں۔ تقلید کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلے کو حتمی قرار دیا ہے کہ بس جب نبی کا فیصلہ آ گیا نا، بس اس کے بعد تمہاری سوچ ختم ہو جانی چاہیے۔ جبکہ کسی انسان کے فیصلے کو آپ تسلیم بھی کر سکتے ہیں، آپ رد بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں،
آپ کی مرضی ہے، حالات دیکھتے ہیں، آپ دلائل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے مان لیں، نہیں تو نہ صحیح. لیکن جب نبی کا فیصلہ آ گیا ہے، سمجھ میں آئے پھر بھی ماننا ہے، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی ماننا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. اختیار ختم ہو جاتا ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا. اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے. چھٹا فرق یہ ہوا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتا وہ گمراہی کے اندر ہے، جبکہ عام انسان کا وہ جتنا مرضی عالم دین کیوں نہ ہو اس کا فیصلہ حتمی بھی نہیں ہے، اور اس کی بات کو رد کرنے کے نتیجے میں انسان گمراہ بھی نہیں ہوتا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. گمراہی کی کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے کہ فلاں بندے کی اگر بات نہ مانو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ چھٹا فرق ہے. ساتواں فرق ہے سورۃ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب یا کوئی مصیبت، کوئی فتنہ نہ آ جائے ان کے اوپر. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے روگردانی کے نتیجے میں دردناک عذاب کی وعید ہے قرآن مجید کے اندر. یہ ہے اتباع نہ کرنے کا نتیجہ. اور اگر کوئی بندہ تقلید نہیں کرتا اس کے حوالے سے کوئی عذاب کی وعید ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساتواں فرق ہے. آٹھواں فرق یہ ہے سورۃ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری یہ ایمان کا معیار ہے، ایمان کا مدار ہے. اگر کوئی بندہ مومن ہونا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہونا چاہتا ہے، تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانے گا، ان کی اتباع کرے گا. اور اگر آپ کی بات کو نہیں مانتا تو قرآن نے کہا ہے تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے. تو تقلید کے حوالے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی عالم دین کی بات ہم مان بھی سکتے ہیں، نہ بھی مانے تو کوئی کفر لازم نہیں آتا آپ کے اوپر، کوئی گناہ ہمارے اوپر لازم نہیں آتا. یہ صرف اتباع نہ کرنے کے نتیجے میں اتباع نہ کرنے کے نتیجے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ نہ ماننے کے نتیجے میں جو ہے وہ انسان کے ایمان کے اوپر حرف آتا ہے، جبکہ تقلید نہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے ایمان کے اوپر کوئی حرف آئے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یہ آٹھواں فرق ہے. نواں فرق یہ ہے سورہ نساء کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز میں تو تم نے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. یعنی ہمارے جھگڑوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ اللہ اور اللہ کا رسول کریں گے، قرآن اور حدیث کرے گی. جبکہ کوئی امتی کرے گا ہمارے شرعی مسائل کا حل، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. یعنی متنازع مسائل حل ہوں گے اللہ اور اللہ کے رسول سے، ان کی طرف رجوع کیا جائے گا. ان کو چھوڑ کر اہل علم کی طرف رجوع کرنا یہ بالکل غلط ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ تمہارا تنازع ہو جائے تو فلاں عالم دین کے پاس چلے جانا یا فلاں کے پاس چلے جانا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور 10واں فرق یہ ہے کہ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी ये शरई हुज्जत है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला बार बार कुरान मजीद के अंदर इसका हुक्म दे रहे हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात शरई हुज्जत है, जबकि उम्मती की बात शरई हुज्जत नहीं है। ये 10 फ़र्क हैं तकलीद और इत्तिबा के अंदर।